बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के बेसबाह अर्ज व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है और दौलत रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानियां का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं, गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो सदका ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई ख़ास बीमार था, कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओज़ो पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हमसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देखते हैं। हमसे से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख़याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ और तंगियाँ आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल होती चली जा रही हैं, रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है, हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब से हो रहा है। इन 3 सदकाओं के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके में कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने से पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी की अच्छी बात बताते हैं,
تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی ہدایت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی بھی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے بس آپ کو 2 صدقہ کو دینا شروع کر دینا ہے اور 10 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کا کرشمہ اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ جو شخص صدقہ دے رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی، مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائی کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائی جانوروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسری 4 ٹانگوں والے تمام جانور ان میں سے شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی کے چوپائی کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی کی چوپائی کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سب محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غربت اور خصوصی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، مطلب میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ یا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی 2 فصد چاہے اناج کے 2 دانے نہ دو، لیکن ضرور پھر چاہے جانور کو دو یا پرندے کو دو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ دولت آ جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کی مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں گے۔ اگر آپ کی حکمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو دیکھا واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لگی
جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی، یعنی وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب سے ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتی ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتی ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں کرنا شروع کر دیں، آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ بھی جان لیجیے کہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ چڑیا کا اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک تعالیٰ پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی دھوکہ نہیں رکھنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب اور توفیق دانوں کا بندوبست کرے، اور اگر دانوں کی توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست ہی کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہے گا دعا کرے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجیے کہ جو شخص کے پرندوں کو دانا پانی ڈالنا اپنا مملکت بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کی رزق کی جتنی بھی پریشانیاں اور دوسرے جو بھی مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما دے۔ آمین۔ دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ آئیے دوستوں اب ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ دعا آپ کے لیے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹ میں نام ٹائپ کیے ہیں۔ ان کے نام ہیں ماہرہ خان، ایڈمن اسٹیٹ محمد انیس، غوثیہ بانو اور محمد شہزاد ہاشمی۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے لیے دعا کو بولا ہے جن کے نام کشش اور صادق ہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بہت دکھ ہوا آپ کے دونوں بچوں کے بارے میں جان کر، تو سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جن کے نام میں نے لیے ہیں، ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ جو غریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان پہ ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ جو قرضدار ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و الم مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے، ان کی شادی ہو جائے۔ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کو بیٹا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ جن کو بیٹی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ ان کے جو بھی مقصد مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے
अल्लाह तबारक ताला पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। रब सबको खुशियां नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसूर की अर्ज पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और आपको अपने लिए भी दुआ करवानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से लिखिएगा, ताकि आपके नाम से दुआ हो सके। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अब बाबू में शेयर भी जरूर कर दें। और इसी तरह के मालूमात वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब की नियत से शेयर जरूर कर दें और दिल से लाइक कर दें।